قال ربكم ادعوني استجب لكم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے کیا مقاصد ہیں اور اللہ پاک نے روزہ ہم پر کیوں واجب فرمایا ہے؟ عزیزان گرامی، روزہ اللہ پاک کی بہت عظیم الشان نعمت ہے جو جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے اور روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ روزے کے ذریعے سے اللہ پاک ہمیں ایک عظیم الشان معنوی روحانی طاقت عطا فرمانا چاہتا ہے کہ اس طاقت کے بعد ہم حقیقی معنوں میں آزاد ہو جائیں گے۔ آزادی انسان کی فطرت میں ہے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، ہر انسان آزادی چاہتا ہے۔ اور بدترین جو غلامی ہے وہ شیطان اور نفس امارہ کی غلامی ہے۔ ہر انسان اس سے آزاد ہونا چاہتا ہے، مگر اسی طریقہ نہیں معلوم کہ کیسے آزاد ہو۔ قرآن و اہل بیت نے ہمیں وہ اصول بتلائے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہم حقیقی آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان اصولوں میں، ان نسخوں میں سے ایک بہترین نسخہ روزہ ہے۔ روزے کے ذریعے سے آپ عظیم الشان طاقت معنوی روحانی اسپریچول حاصل کر سکتے ہیں، بشرط کہ وہ روزہ عام نہ ہو۔ جیسے کہ بتلایا گیا، روزے کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک روزہ عام ہے جو فقط سحری سے لے کر افطار تک نہ کچھ کھانا ہے نہ پینا ہے۔ اور ایک روزہ خاص ہے، یعنی صرف پیٹ روزے سے نہ رہے بلکہ آنکھ بھی روزے سے رہے، زبان بھی، 7 اعضاء روزے سے رہیں، یعنی 7 اعضاء گناہوں سے پاک ہوں۔ اور ایک روزہ اس سے بھی بلند ہے، وہ ہے روزہ خاص الخاص، یعنی صرف 7 اعضاء گناہوں سے پاک نہ ہوں بلکہ ہمارا خیال بھی پاک ہو جائے۔ خیال کی طہارت عظیم الشان ریاضت ہے اور عظیم الشان عبادت ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو 99% لوگ اپنے خیالوں کے غلام ہیں، یعنی انہیں کنٹرول نہیں ہے خیالات پر۔ کبھی برے خیالات آتے ہیں، کبھی پریشان کن خیالات آتے ہیں، مگر وہ نہ انہیں روک سکتے ہیں نہ انہیں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اور یہ واقعاً ایک غلامی ہے۔ انسان کے پریشانیوں کا تعلق بھی خیالات سے ہے۔ اگر خیالات میں طہارت آ جائے تو آپ پریشان ہو نہیں سکتے۔ خیالات کی طہارت بہت اہم ہے، اور خیالات کی طہارت بغیر قرآن و اہل بیت کی مدد کے ممکن ہی نہیں۔ جیسے پچھلے پروگرام میں ہم نے عرض کیا کہ سائیکیٹرسٹ، سائیکالوجسٹ، ماہر نفسیات، انہوں نے ملینز ڈالرز خرچ کیے ہیں کہ ٹریننگ دی جائے لوگوں کو کہ کیسے سوچیں کہ نیگیٹو خیالات کو روک سکیں، مگر کامیابی نہ ہونے کے برابر ہے۔ مگر جو مولا علی علیہ السلام کا نسخہ ہے، بہترین نسخہ ہے، قرآنی نسخہ ہے کہ آیہ سخریہ کو 70 بار پڑھیں تو خیال آپ کی غلامی میں آ جائیں گے۔ آیہ سخریہ یہ سورہ اعراف کی 54، 55، 56 3 آیتیں ہیں، اور تجربے سے ثابت ہے کہ یہ پاورفل نسخہ ہے۔
بہت ساری دیگر طہارتیں بھی انسان کو نصیب ہوتی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جب خیال پاک ہو جائے گا، خیال آپ کے کنٹرول میں آ جائے گا، تو آپ نے شیطان کا دروازہ بند کر دیا اور نفس امارہ کا بھی دروازہ بند کر دیا۔ اب یہ جو خیال کا گھوڑا ہے یہ تو رکنے والا نہیں ہے، اب آپ کو اختیار ہے کہ اس پہ آپ کسے سوار کرائیں۔ ورنہ جن لوگوں کو علم نہیں ہے کہ خیالات کتنا بڑا خزانہ ہے اور یہ خزانہ ضائع ہو جاتا ہے، ردی خیالات، بیکار خیالات، فضول خیالات، یہ لوگوں کو ٹریننگ نہیں ہے۔ تو جنہیں ٹریننگ نہیں ہے تو ان کا خیال جو ہے آوارہ ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، وہ خزانہ ضائع ہو جاتا ہے، جبکہ خیال ہمیشہ حرکت میں ہے۔ دل کی دھڑکن رک نہیں سکتی جب تک انسان زندہ ہے، سانس لینا نکالنا جب تک زندگی ہے، یہ سلسلہ جاری ہے۔ اسی طرح سے خیالات مسلسل حرکت میں ہیں۔ اب یہ خیال کا گھوڑا تو بھاگ رہا ہے مگر فضول بھاگ رہا ہے، اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے، ہمارے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا ہے، ہمیں کوئی لذت نہیں مل رہی ہے۔ تو اگر اس خیال کے گھوڑے پر آپ کسی ذکر کو مسلط کر دیں، سوار کر دیں، مثلا لا الہ الا اللہ کا ذکر اب خیال کے گھوڑے پہ سوار ہے تو یہ عبادت میں سفر کر رہا ہے۔ کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس گھوڑے پہ بٹھا دیں تاکہ یہ خیال کا گھوڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر کرے، یا کبھی لا حول ولا قوة الا باللہ، یا کبھی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یا کبھی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا کبھی سجدے میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وانت ارحم الراحمین۔ تو یہ اتنی ساری جو انرجی ضائع ہو رہی ہے، اور اگر نگیٹو خیالات ہیں تو وہ ہمیں ضائع کرنے والے ہیں، ہمیں نابود کرنے والے ہیں۔ تو روزے کا مقصد ہے طہارت، خیال کی طہارت۔ اس سے کیا ملے گا کہ اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ یحب المتطہرین، جو پاک پاکیزہ ہیں، جن کی طہارت کامل ہے، خدا ان سے محبت کرتا ہے۔ جو پاک پاکیزہ لوگ ہیں اللہ پاک ان سے محبت کرتا ہے۔ یعنی خیال کی طہارت کی وجہ سے جو عظیم الشان چیز ہمیں ملے گی وہ اللہ پاک کی محبت ملے گی۔ اور جیسے عرض کیا گیا کہ صفات خبیثہ کی تعداد بہت زیادہ ہے، غصہ ہے، تکبر ہے، ریا ہے، یہ سارے صفات خبیثہ، کچھ صفات حیوانی، کچھ صفات شیطانی۔ اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عالم فرماتے ہیں ایک صفت خبیثہ کو ختم کرنے کے لیے 40 سال لگ جاتے ہیں۔ لیکن سب سے آسان طریقہ جو اسلام میں بتلایا گیا ہے اور قرآن کریم اور احادیث میں بتلایا گیا ہے وہ ہے حب ذات کو ختم کرنا۔ اگر آپ نے حب ذات کو ختم کر دیا تو تمام صفات خبیثہ ختم ہو جائیں گی، کیونکہ جو بھی بری عادتیں ہیں وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اپنے ذات کی محبت۔ میری اگر کسی نے غیبت کی ہے تو میں غصے میں ہوں، میری اگر بات نہیں مانی تو میں غصے میں ہوں،
میں اپنی شخصیت کی وجہ سے، مقاموں کی وجہ سے ریاکاری کرتا ہوں، یہ جب میں اور میری ہے تو یہ سارے گناہ، ریاست طلبی، مجھے عہدہ چاہیے، مجھے یعنی میں، میری، مجھے، اگر اس میں کو اور میری کو اور مجھے کو ہم فنا کر دیں خدا کی محبت میں تو عزیزان گرامی تمام خبیث صفات ختم ہو جائیں گی اور تمام نورانی صفات آ جائیں گی۔ ہم کبھی تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں، کیوں؟ میں موجود ہے۔ کبھی اپنی عبادتوں پہ ناز کرتے ہیں، کیوں؟ میں موجود ہے، میری عبادت، میری سخاوت، میرا علم، یہ میں جب تک ہے تب تک انسان کی بربادی ہے، شیطان کے راستے سارے کھلے ہوئے ہیں۔ لیکن جب میں ختم ہو جائے تو انسان کسی بھی اچھی چیز کو، اچھے عمل کو اپنی طرف نسبت نہیں دیتا بلکہ خدا کی طرف نسبت دیتا ہے۔ میں کی جگہ پہ خدا آ جاتا ہے، میں کی جگہ پر اہل بیت آ جاتے ہیں کہ یہ اللہ پاک نے توفیق دی، یہ اہل بیت سے توسل کیا، یہ پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر کرم ڈالی، میرا اپنا کیا ہے، میں تو گنہگار سے شخص ہوں۔ اب آپ نے دیکھا جب انسان اپنی ذات کو فنا کر دیتا ہے اللہ پاک کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں، تو تمام خبیث صفات، حیوانی صفات، شیطانی صفات ختم ہو جاتی ہیں اور تمام نورانی صفات آ جاتی ہیں۔ اب یہ محبت خدا کیسے ملے گی؟ اب قرآن کریم کی تلاوت فرمائیں، ان اللہ یحب التوابین، اللہ پاک کن کن سے محبت کرتا ہے؟ اللہ پاک توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی اگر ہم اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو سچی توبہ کریں، اور یہ بہترین مہینہ توبہ کا ہے۔ استغفار، جیسے علماء فرماتے ہیں کہ شب و روز میں 30,000 مرتبہ پڑھا کریں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی تو 30,000 مرتبہ، اور اگر کسی کے رزق میں تنگی ہے تب بھی 30,000 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھے۔ یا سخت بیماری میں مبتلا ہے، لا علاج بیماری مانند کینسر، تب بھی 30,000 مرتبہ کہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اب 30,000 کا لفظ سن کے ہی ہم گھبرا جاتے ہیں، لیکن اگر خیال کی طہارت کی طرف متوجہ ہو جائیں تو جو دنیا والوں نے، سائیکولوجسٹ نے، ماہر نفسیات نے حساب کیا کہ دن اور رات میں 30,000 خیالات آتے ہیں، تو اب زبان ہلائیں یا نہ ہلائیں، خیال کا جو گھوڑا دوڑ رہا ہے اس پر اس ذکر کو سوار کر دیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، تو کیا ہوگا؟ گناہ بھی مٹتے چلے جائیں گے، بیماریاں بھی ختم ہوتی چلی جائیں گی، رزق میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور محبت خدا کا نور بھی مل جائے گا۔ آپ کو یہ نہ سمجھے کہ اللہ پاک جو ہے وہ سختی، بہت سختی کرتا ہے اپنی محبت دینے میں، نہیں، خدا سب سے زیادہ سخی ہے، خدا سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں، خدا سے بڑھ کر کوئی کریم نہیں، خدا سے بڑھ کر کوئی رحیم نہیں۔ تو پھر اللہ پاک ہمیں اپنی محبت کا نور جلدی کیوں نہیں دیتا؟ دیکھیے اس کے شرائط ہیں۔ مثلاً اگر آپ ایک برتن نجس لے جائیں کسی عقل مند انسان کے پاس، کہیں اس میں پاک دودھ ڈالیں، بتائیے کوئی عقل مند انسان
کیا نجس برتن میں دودھ ڈالنا پسند کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ عقل مند انسان کبھی نجس برتن میں دودھ ڈالنا پسند نہیں کرے گا۔ تو جو خالق عقل ہے وہ نجس دل کے اندر اس نور کو کیسے ڈالے جو دنیا کا سب سے عظیم الشان نور ہے، یعنی محبت خدا۔ تو خدا دینا چاہتا ہے مگر ہمارا ظرف پاک ہونا چاہیے، لہذا ان اللہ یحب التوابین، خدا توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور اگر چاہتے ہیں کہ خدا کی محبت ملے اور سچی توبہ کریں تو بہترین جو حالت ہے بندے کی، سب سے زیادہ جو بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ سجدے میں جا کے استغفار کریں، سجدے میں جا کے یہ ذکر کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے خدا تیری ذات سبحان ہے، میں گنہگار ہوں، میں ظالم ہوں میرے اللہ۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو کائنات میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا، اے میرے اللہ مجھ پہ رحم فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ سجدہ انسان کو یہ طاقت عطا فرماتا ہے، اگر طولانی سجدے کو انسان کنٹینیو دوام دے، کم سے کم 20 منٹ، کم سے کم 400 مرتبہ یہ ذکر کرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وانت ارحم الراحمین، تو خدا لطف فرماتا ہے بندے پر اور عالم غیب سے اسے کوئی چیز سناتا ہے یا دکھاتا ہے۔ دیکھیے رکوع سجدے میں ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ ہر وقت رکوع میں خدا یاد دلاتا ہے، تسبیح سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، اس لیے کہ قرآن کریم نے کہا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اے رکوع میں سبحان اللہ کہنے والے، تجھے پتہ ہے یہ زمین بھی تسبیح پڑھ رہی ہے، درخت بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، پانی بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ کبھی تو نے زمین کی تسبیح کو سنا ہے؟ کبھی درخت کی تسبیح کو سنا ہے؟ اگر نہیں سنا تو کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں سنا؟ سبب تیرے گناہ ہیں، تیری نافرمانیاں ہیں، تیری گستاخیاں ہیں۔ اگر تو سجدے میں اپنے گناہوں سے آزاد ہو جائے، بری عادتوں سے آزاد ہو جائے، تو یہ ایک نشانی ہے مقام یقین کی کہ اللہ پاک تجھے درخت کی تسبیح سنائے گا، پانی کی تسبیح سنائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ نے دیکھا یہ محبت خدا کی نشانیاں ہیں، یہ طہارت باطنی کی نشانیاں ہیں کہ جب اللہ پاک ہمیں طہارت عطا فرماتا ہے تو غیب سے کچھ دکھاتا ہے، کبھی ہماری برزخی آنکھ کو کھولتا ہے، کبھی برزخی کانوں کو۔ مگر ان مقامات کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ گڑ گڑا کر دعا مانگیں، رو رو کے دعا مانگیں اور رو رو کے اپنے گناہوں کو مٹائیں۔ جس گناہ پہ آنسو بہائیں گے وہ گناہ مٹ جاتا ہے، اس کا عذاب بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس ماہ مبارک رمضان میں سجدے میں استغفار کیا کریں اور دعائے ابی حمزہ صومالی سے غفلت نہ کریں۔
یہ عظیم الشان دعا ہے، مکمل توبہ کا درس ہے، واقعاً دعائے کمیل، دعائے ابی حمزہ صومالی اور دعائے عرفہ، یہ ایسی دعائیں ہیں اگر سچے دل سے روتی ہوئی آنکھوں سے یہ دعا پڑھی جائے تو انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ دعا کریں خدا ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرم پاک حضرت معصومہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے یہ دعاؤں کا نورانی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، جس کا مقصد ہے کہ اہل بیت کی دعائیں جو عظیم الشان خزانہ ہے، کبھی زبان کی وجہ سے، بیریئر کی وجہ سے، عربی نہ جاننے کی وجہ سے لوگ ان عظیم الشان معرفت بھرے جملوں سے بے خبر ہیں، اور یہ وہ جملے ہیں جو انسان کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں، انسان کو گمراہی سے نکال سکتے ہیں، انسان کو نجات دلا سکتے ہیں۔ اہل بیت کا اگر علم دیکھنا ہے تو ان دعاؤں کا مطالعہ فرمائیں، کیونکہ جب اہل بیت لوگوں سے بات کرتے تھے تو حکم ہے کہ لوگوں کے عقلوں کے مطابق بات کرو، لیکن جو حقیقی علم اہل بیت کا وہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ اپنے رب سے بات کرتے ہیں، اپنے خالق سے بات کرتے ہیں، وہاں علم کی تجلیاں ہیں، وہاں نور کی تجلیاں ہیں۔ یہ 2-4 جملے دعاؤں کے آپ کو ہدیہ کر رہے ہیں تاکہ انہیں یاد کر لیں، دنیا میں بھی بڑی سے بڑی مصیبت دور ہو جائے گی، اور خصوصاً قبر کا سفر جو روایت کے مطابق بعض لوگوں کے لیے 10 لاکھ کا سفر ہے، 10 لاکھ سال برزخ میں انسان رہے گا، تو تنہا کیسے یہ انسان سفر کرے گا؟ لیکن اگر یہ دعائیں یاد ہو جائیں اور رب کریم سے رشتہ مضبوط ہو جائے تو یہ سفر بڑے مزے سے گزر جائے گا، اور لطف اندوز ہوں گے برزخ کی نعمتوں سے انشاءاللہ وہ مومنین جو دعاؤں کے عاشق ہیں، یعنی خدا کے عاشق ہیں۔ آئیے دعائے ابی حمزہ صومالی کے چند جملے آپ کو ہدیہ کرتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي يحلم عني الذي يحلم عني حتى كاني
لا ذنب لی، ایک جملہ ہے مگر اس کے اندر سمندر کی طرح علم ہے۔ واقعاً جملے سے پتہ چلتا ہے یہ عام انسان کا جملہ نہیں ہو سکتا، یہ امام کا جملہ بھی سارے جملوں کا امام ہے۔ کیا زبردست معرفت! الحمدللہ الذی یعلم انی خطا کأنی لا ذنب لی۔ اے خدا، جب میں تجھ سے مانگتا ہوں، میں نے بیٹا مانگا تو نے عطا کیا، میں نے علم مانگا تو نے عطا کیا، میں نے پاک بی معصوم ماں کی غلامی مانگی، تو نے عطا کی، میں بیمار ہو جاتا ہوں، میں نے شفا مانگی، تو نے عطا کی۔ مگر خوبصورتی جملے کی یہ ہے کہ مولا کس طرح سے ہمیں سمجھا رہے ہیں، خدا کیسے عطا فرما۔ جب بھی تجھ سے ہاں مانگتا ہوں، اگر واقعاً دل کے کانوں سے، معرفت کے کانوں سے اس جملے کو سنیں گے تو شرم سے، توبہ سے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، توبہ کے آنسو۔ کیا پیارا جملہ ہے! جب بھی میں تجھ سے مانگتا ہوں، آئے میرے اللہ، تو مجھے ایسے عطا فرماتا ہے جیسے میں نے کبھی تیری دربار میں کوئی گناہ نہیں کیا، جبکہ میں گناہگار ہوں، میں گناہوں میں غرق ہوں، مگر جب بھی تو عطا فرماتا ہے، ایسے عطا فرماتا جیسے میں نے کبھی تیری دربار میں گناہ نہ کیا ہو، تیرے علم پہ میں قربان ہو جاؤں میرے اللہ۔ فربی احمد شیئن عندی وربی احمد شیئن عندی حق بحمدی۔ سب سے زیادہ میرے لیے یہ کام ہو کہ میں تجھ سے
ہم کلام رہوں، میں تیری حمد کروں، میں ہمیشہ تیرا قرب حاصل کروں۔ کہ خود دعا بھی ہے کہ انسان ہمیشہ دعا مانگے، اللہم انی اسألک حبک، اے میرے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما۔ اگر خدا کی محبت مل گئی تو دنیا کی ساری مشکلات حل ہو گئیں، آخرت کی بھی ساری مشکلات ختم ہو گئیں۔ اگر محبت خدا مل گیا تو ہر شے مل گئی، ہر شے مل گئی۔ اور اس کے بعد وَاجْعَلْ حُبَّكَ احب الاشیاء الی، اے خدا تیری محبت جو ہے نا سب سے زیادہ محبوب ترین چیز جو میرے نزدیک ہو نا وہ تیری محبت۔ یہی مقصد ہے اس دعا کا، فَرَبِّي احمد شَيْءٍ عِنْدِي، میرے نزدیک سب سے جو محبوب چیز ہو وہ تیری حمد و ثنا ہو، تجھ سے گفت و شنید ہو۔ اگر یہ ایمان کا درجہ مل جائے کہ ہمیں سب سے زیادہ لذت دعا میں ملے تو قبر کی تنہائی تنہائی نہیں بلکہ لذت ہے، قبر کی وحشت وحشت نہیں بلکہ خدا سے ملاقات ہے، اور وہ جسے ہم عذاب سمجھتے ہیں اس لیے کہ ہم خدا سے دور ہیں۔ عاشق کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ معشوق کے ساتھ خلوت ہو، معشوق کے ساتھ گفت و شنید ہو۔ لہٰذا دنیا میں ممکن نہیں ہے، دنیا کے مشاغل ہیں، تو جو عاشق خدا قبر میں پہنچتا ہے اب کوئی مزاحم نہیں ہے، وہ اپنے رب سے راز و نیاز کرتا ہے۔ یہی مقصد ہے ان دعاؤں کو یاد کرنے کا۔ اللہم انی اجد سبل المطالب الیک مشرعتان، اے میرے اللہ تجھ تک جانے کا کوئی ایک راستہ نہیں، خدا تک پہنچنے کے لیے ہزار راستے ہیں، ہزار وسیلے ہیں۔ کسی نبی کا دامن تھام کے خدا تک پہنچ سکتے ہیں، پاک بی بی معصومہ کے در پہ آ کے خدا تک پہنچ سکتے، مولا حسین کی زیارت کر کے خدا تک پہنچ سکتے ہیں، کسی یتیم کی مدد کر کے خدا تک پہنچ سکتے ہیں، کسی بیوہ کی مدد کر کے خدا تک پہنچ سکتے ہیں، کسی گمراہ کو ہدایت دے کے خدا تک پہنچ سکتے ہیں، مرحومین والدین کی قضا نمازیں پڑھ کے خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ خدا کتنا مہربان ہے، کتنا کریم ہے، اگر راستے میں پتھر پڑا ہے اسے ہٹا کر خدا تک پہنچ سکتے۔ ایک واقعہ عجیب ہے
کہ خدا کا کرم کتنا زیادہ ہے، جس سے گنہگار ولی خدا بن گیا۔ ایک انسان غافل تھا، نادان تھا، ایک لڑکی پہ عاشق ہو گیا۔ لڑکی شادی نہیں کرنی چاہتی تھی یا اس کے والدین دینا نہیں چاہتے تھے، تو اس نے شیطانی راستہ اختیار کیا کہ جادو سیکھوں اور جادو کے ذریعے سے یہ لڑکی کو میں حاصل کروں، اس سے نکاح کروں۔ جادوگر کے پاس گیا۔ جادوگر نے کہا جادو جو علم شیطانی ہے، تجھے حرام بھی کھانا ہوگا تو جادو سیکھ سکو گے، اور 40 دن کوئی نیک کام نہیں کرنا، نہ نماز پڑھنا نہ روزہ۔ اب دیکھو عشق کے باطل میں انسان کیسے برباد ہو جاتا ہے، مگر خدا پھر بھی اپنے کرم سے گنہگاروں کو بچاتا ہے۔ اس بدبخت انسان نے نماز چھوڑ دی، روزہ چھوڑ دیا، کوئی کام نہیں، حرام بھی کھا رہا تاکہ جادو سیکھے، اس لڑکی کو حاصل کرے۔ یہ گمراہی ہے۔ ہاں، بس جا رہا تھا، راستے میں وہ ایک پتھر پڑا تھا، اس نے کہا کسی بچے کو چوٹ نہ لگ جائے، کوئی گاڑی والا نہ گر جائے، پتھر ہٹایا۔ گیا جادوگر نے جادو سکھایا، مگر جادو نہ سیکھ سکا۔ اس نے کہا تم جھوٹ بولتے، تم نے کوئی نیک کام کیا ہے۔ بہت سوچا کہ کوئی نیک کام نہیں کیا، کہ نہیں، غور سے سوچا، کہا صرف یہ کام کیا ہے کہ سڑک سے میں نے پتھر ہٹایا، کسی بچے کو نہ لگ جائے، کوئی گاڑی والا نہ گر جائے۔ کہا اسی لیے تم جادو نہیں سیکھ سکتے ہو، تم نے کیوں پتھر ہٹایا؟ یہ نیکی کا کام۔ اب دیکھیے یہی اس نے سوچا، اللہ اکبر، اتنا چھوٹا نیکی کا کام۔ یہ گنہگار روتا روتا سجدے میں گر گیا، اس باطل عشق سے نکلا، خدا کا عاشق بنا۔ اے خدا تو کتنا مہربان، تو کتنا کریم ہے۔ واقعی انسان گنہگار، اس لیے خدا کی معرفت میں نے ایک پتھر اٹھایا، او میرے اللہ، میں نے ایک پتھر اٹھایا، تو نے مجھے حرام سے بچا لیا۔ اے خدا میں تیرا عاشق ہوں، میرے گناہ بخش دے۔ جنگلوں میں روتا رہا، عبادت کرتا رہا۔ یہ ہے معرفت۔ امام فرماتے ہیں خدا تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ نہیں ہے، ہزاروں راستے ہیں جن کے ذریعے سے انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ وَمَنَاهِلَ الرَّجَاءِ لَدَيْكَ مُطْرَعَةً، اور اللہ میں امیدوں کے دریا بڑے وسیع ہیں۔ اللہ کی رحمت کے دریا ہیں بڑے وسیع ہیں۔ الحمد للہ